آنے والا مبارک و مسعود مہینہ رمضان المبارک، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ مہینہ آئے تو اس کے روزے رکھو۔ یہ ہمارے لیے مہمان بن کے آتا، لیکن ایسا مہمان جو خیر و برکت ہی لے کے آتا ہے۔ اتنا کریم مہینہ ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان جو سال بھر اللہ کی نعمتوں اگر کسی وجہ سے دور رہتی ہیں، رمضان میں وہ ساری بہاریں مل جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں رمضان عبادات اور طاعت کا مہینہ ہے، نہ ایک شکم پروری کا، نہ ایک فقط افطار پارٹی کا، بلکہ رمضان المبارک آئے اپنی عبادات کے ذریعہ، اپنے روزوں کے ذریعہ، تلاوت قرآن کے ذریعہ، نماز کے ذریعہ، اچھے کاموں کے ذریعہ، غریبوں محتاجوں کی حاجت روائی کے ذریعہ، حسن اخلاق کے ذریعہ، مشکلوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو آسانیاں فراہم کر کے، محتاجوں کی محتاجی دور کر کے، اللہ و رسول کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ خوب خوب عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کا یہ مبارک و مسعود مہینہ ہے۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ پورے رمضان بس کھانے پکانے پر توجہ دیں، جس سے برائی یہ پیدا ہو کہ آپ بھی پریشان ہو، آپ کا مال بھی ضائع ہو، اور گھر کی خواتین پورا دن کھانے پکانے کے انتظام و انصرام میں لگی رہے، نہ انہیں عبادت کا موقع ملے، اور نہ شام کو آپ کھا کے اتنے سست ہو جاؤ، اتنے کاہل ہو جاؤ کہ تراویح کی بھی جو ہے ہمت نہ پڑے، نہ تلاوت قرآن کی ہمت پڑے، بلکہ کم کھاؤ، اچھا کھاؤ، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال کرو، اپنے گھر کی خواتین کو بھی کم سے کم کام دے کے انہیں بھی خدمت کا موقع دو، اور جو بھی اس رحمت و برکت والے مہینے میں وہ کام کرے انہیں سراہو، ان کی تعریف کرو، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے ام المومنین آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی کا گھر میں کیا معمول ہوتا ہے؟ قربان جاؤ اس سید الانبیاء پر، تاجدار انبیاء پر، فخر بنی نوع انسان پر، وہ عروس ذات پر جن کے صدقے اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے۔ ام المومنین فرماتے ہیں کہ جب نبی گھر میں ہوتے ہیں اللہ کی عبادات سے، جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو گھر کے کاموں میں، یعنی ہمارے ساتھ ہمارے گھر کے کاموں میں ہماری مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سوچو مسلمانوں، یہ نبی ہے کہ جن کی شان یہ ہے اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ قرآن کو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ آج ہم مرد ہونے کا یہ وہم فاسد رکھ کے کہ ہم مرد ہیں، ہمیں کوئی کام کرنا نہیں ہے، بلکہ کام کی ذمہ داریاں گھر کی خواتین کی، ایسا نہیں ہے۔ اگر وقت ملے اور فرصت ملے تو آپ ان کے ساتھ گھر کے معاملات میں بھی ہاتھ بٹائیں، لیکن خواتین کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کے مرد حضرات سے ان کاموں کی امید لگا کے نہ بیٹھیں، بلکہ اللہ نے انہیں اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے مرد عورتوں کے حاکم ہیں۔ اگر وہ خود سے کچھ کر دیتے ہیں تو ان کا احسان ہے، کیوں؟ دن بھر وہ گھر کے کاموں کے لیے، گھر کی ضروریات کے لیے زمانے کے ظلم و ستم سہتے ہیں، اور گھر آنے کے بعد وہ اس بات کے متقاضی ہوتے ہیں، اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ ان کی خدمتیں کی جائے۔ اس کے باوجود اگر وہ خدمتیں کر دیں تو اس میں کوئی شرم و عار کی بات نہیں۔ جب نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کاموں میں آپ شرم نہیں فرماتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں شرم کرنے والے؟ اس لیے ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم نبی کے پیارے اسوہ کو پڑھیں، سمجھیں اور اس مطابق زندگی گزاریں۔ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے، اور اللہ یہی فرماتا بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कि ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, और यही कामयाबी है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वही कामयाब व कामरान हुआ। बड़ी बिल्डिंग बना लेना, ज्यादा गाड़ियां ले लेना, बहुत ज्यादा माल होना, बहुत ज्यादा खेत खलिहान होना, बहुत बड़ा ऊंचा ओहदा होना, ये कामयाबी की दलील नहीं है। कामयाबी ये है कि अल्लाह फरमाता है वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वही कामयाब व कामरान हुआ। और याद रखें लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून कि तुम उस वक्त कामयाबी को नहीं पहुंच सकते कि जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। इसलिए रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, अपने अहले खाना पर भी दिल खोल के खर्च करे, दीनी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करे। हम नहीं जानते आपका बैंक बैलेंस, आपकी हैसियत, लेकिन देने वाली जात जानती है। और जिस कदर आप खुलूस के साथ अपने उलमा को, अपने आइम्मा को नजराने या उनकी तनख्वाहें देंगे, उनसे मोहब्बतें करेंगे, अल्लाह ताला उसी कदर आपको नवाजेगा। दुआ है मौला ताला इस बाबरकत महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिरी पैगाम ये है कि प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफा में आ, पाए रसूल धाम ले, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया।